آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین سبحان اللہ۔ آج 2 جمادی الاول ہے 1445 ہجری، اور اس ماہ مقدس میں عظیم ہستیوں کے عرس منائے جاتے ہیں۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 28 جمادی الاولیٰ کو، نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ 10 جمادی الاولیٰ، شاہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ 7 جمادی الاولیٰ، اور 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 19 جمادی الاولیٰ، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے دادا جان مفتی رضا علی خان رحمت اللہ علیہ، ان کا 2 جمادی الاولیٰ، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ 17 جمادی الاولیٰ، اور اس صدی کے عظیم شہید ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا 20 جمادی الاولیٰ کو عرس منایا جاتا ہے، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں بتائی جاتی ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہوتا ہے، اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے، لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس وقت اس 5ویں اور 6ٹھے مہینے کا، یعنی جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، ان مہینوں میں سخت سردی پڑتی تھی، پانی جم جاتا تھا، اس وجہ سے ان مہینوں کا نام جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری رکھا گیا۔ اور مشہور نحوی امام فرا فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کے نام مذکر ہے سوائے جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری کے، باقی جتنے مہینے ساروں کے نام مذکر میں آتے ہیں، نر میں آتے ہیں، لیکن یہ جو 2 مہینے ہیں جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، یہ مؤنث میں آتے ہیں، اسی لیے اس کو جمادی
اول یا جمادی الآخر کہنے سے منع کیا گیا کہ اول اور آخر یہ دونوں مذکر ہے، اور اس کو ثانی بھی نہیں کہا جا سکتا، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے اس کو، پہلے تو یہ ہے کہ اس میں تلفظ ہی لوگوں کا درست نہیں ہوتا، جمادی الاول جمادی الثانی کہتے ہیں، حالانکہ صحیح تلفظ ہے جمادی الاولی، جمادی الاخری یا جمادی الاخرہ۔ تو یہ ثانی اس لیے نہیں ہے کہ عربی کے اندر ثانی اس کا ہوتا ہے جس کا ثالث بھی ہو، جس کا تیسرا بھی ہو۔ اب تیسرا مہینہ چونکہ اس کے ساتھ نہیں ہے جمادی کے ساتھ، لہٰذا یہ جمادی الاولی اور جمادی الاخری کہا جائے گا، جمادی الثانی یہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ ویسے تو سردی ہو یا گرمی، ہر موسم ہی عبادت کا موسم ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی اور ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرما، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اور فرمایا کہ سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے، یہ ایسا مال غنیمت ہے جو کسی لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی آمد پر اسے خوش آمدید کہتے، اس کا ویلکم کرتے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں، رات لمبی ہے، اسے نیند سے چھوٹا نہ کرو، اور دن پاکیزہ ہے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسم سرما کتنا اچھا ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے، بندہ مومن قیام کرتا ہے، آرام بھی کر لیتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ لطائف المعارف میں ہے کہ سردی کے موسم میں غریبوں پر سردی دور کرنے والی چیزیں ایثار کرنا، یعنی انہیں دینا پہنانا، یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ یعنی اس موسم میں غربا مساکین کو گرم کپڑے لے کے دیے جائیں، کمبل رضائیاں وغیرہ دی جائیں تاکہ ان کی سردیاں آسانی کے ساتھ گزر سکے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں یتیموں کی ضروریات کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت شان پر بیان ہوا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ مزید اس پر بیان ہوگا۔ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر دو طرح سے نازل کیا گیا، ایک واسطے کے ذریعے، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے اور میرے آقا کو سناتے، اور دوسرا بغیر واسطے کے، یعنی بغیر جبریل امین کے، جیسے شب معراج اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم سرکار کو عطا فرمایا، اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، تو یہ بھی شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اسی طرح قرآن پاک میں، قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے دو الفاظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے نزلنا، یعنی نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا۔ اسی طرح ملتا جلتا لفظ ہے انزلنا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نزلنا کا مطلب بھی ہم نے نازل کیا، انزلنا کا مطلب بھی ہم نے نازل کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ نزلنا میں اور انزلنا میں فرق یہ ہے کہ نزلنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ حضور نبی کریم پر جو نازل ہوا، تقریباً 23 ایئرز، 23 سالوں میں میرے آقا پر قرآن مجید بقدر ضرورت بموقع محل کے مطابق وہ نازل ہوتا رہا۔ یہ ہوتا ہے
نزلنا، اور انزلنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے اندر، جیسے اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ انزلنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن مجید نازل فرما دیا، اور اس کے بعد جیسا جیسا موقع بنتا گیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر قرآن کا نزول فرماتا رہا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جس طریقے سے نازل ہوا اس ترتیب سے ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ جس ترتیب سے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے ہمارے پاس اب موجود ہے۔ کیونکہ جو پہلی آیات نازل ہوئے تو تیسرے سپارے میں ہے، سورۃ العلق کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ترتیب تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری ترتیب کہاں سے؟ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، والناس پہ ختم ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جیسا لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا، بلکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا نحنو نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باقی آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی، اس کے احکامات کو بدل دیا گیا، لوگوں نے اپنی من پسند مسائل اس کے اندر ڈال دیے، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی ایک لفظ تو کیا ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، اکثر صحابہ کرام، یعنی پہلے دن وہ 3 سورتیں پڑھتے ہیں، اور 3 سورتیں بھی 3-4 سپاروں کی بن جاتی ہیں۔ پہلی سورۃ الحمد، دوسری سورۃ البقرہ، یہ 2.5 سپاروں کی سورت بن جاتی ہے، تیسرے سپارے میں جا کے یہ ختم ہوتی ہے شروع میں۔ تو صحابہ کرام پہلے دن 3 سورتیں پڑھتے، دوسرے دن 5 سورتیں، تیسرے دن 7 سورتیں، چوتھے دن 9 سورتیں، 5ویں دن 11 سورتیں، چھٹے دن 13 سورتیں، تو یہ 6 دن تک ٹوٹل 48 سورتیں بن جاتی ہیں، اور 49ویں جو سورت ہے وہ سورۃ الحجرات ہے۔ تو صحابہ کرام 7ویں دن سورۃ الحجرات یعنی 49ویں سورت سے لے کر 114 سورت والناس تک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام یہ طریقہ تھا کہ وہ 7 دنوں میں قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کرامت مشہور ہے کہ آپ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے اور رکاب میں اپنا پاؤں رکھتے اور الحمد شریف پڑھنا شروع کرتے، تو آپ جب دوسرا قدم دوسری رکاب میں رکھتے تو قرآن پاک آپ مکمل پڑھ چکے ہوتے تھے۔ ایک رکاب سے دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے کے وقفے میں آپ قرآن پاک کو ختم کر لیا کرتے، اور یہ آپ کی مشہور کرامت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور قرآن پاک اپنے اندر بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں پر کفار مشرکین کا وفد بھی پہنچ گیا کہ یہ ہمارے مکہ سے کچھ لوگ بے دین ہو کر بھاگ آئے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے حوالے کیے جائیں، تو اس وقت جو بات چیت ہوئی بادشاہ کی اور مسلمانوں کے درمیان، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کا اصل نام ہے اسحما یا اسمحا یا اسحما، تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مجھے اپنے قرآن میں سے کچھ سناؤ، تو حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، کیونکہ مشرکین عرب نے یہ اعتراض اٹھایا، نجاشی بادشاہ کیونکہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، وہ نصرانی تھا، اس نے کہا کہ یہ تمہارے نبی عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ السلام مریم کے بارے میں ان کے عقیدے درست نہیں ہے، یہ اعتراض کیا مسلمانوں پر ابو جہل وغیرہ نے۔ پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے قرآن میں سے مجھے کچھ سناؤ، تو حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ سورۃ مریم موجود ہے، اس میں عیسیٰ السلام کا بھی ذکر ہے، سیدہ مریم کا بھی ذکر ہے۔ اب جو وہ قرآن پاک سنتا جا رہا تھا، نجاشی بادشاہ حالانکہ عیسائی تھا، کرسچن تھا بادشاہ، لیکن قرآن پاک کی یہ تاثیر تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا
کہ جیسا تمہارے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے ویسے ہی باتیں جو ہیں ہماری کتاب انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے. یعنی تمہارا قرآن بالکل حق اور سچ ہے. اور اس نے کہا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تمہارے نبی کے پاس حاضر ہو کے جاتا اور ان کے قدموں کو نہیں، ان کی پیشانی پہ نہیں. اس نے کہا اگر میرے سے ممکن ہوتا تو میں تمہارے نبی کی نالین کو، ان کے جوتے مبارک کو بوسے دیا کرتا. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی تو نہیں ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن سرکار نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ نجاشی بادشاہ انتقال کر گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے ایک بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا حبشہ کے اندر، آؤ چلو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے پاس ایک جگہ، وہاں پر آپ نے صفیں بنائی اور نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اب اس حدیث سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک تو مدینے میں ہے، نجاشی کا انتقال ہوا حبشہ کے اندر، ایتھوپیا کے اندر، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے تھے مصطفیٰ کے آگے، اور میرے آقا کے سامنے وہ لاش رکھ دی، اور پھر میرے آقا نے لاش کو سامنے رکھتے ہوئے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو ہمارے حنفیوں کے اندر غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری نیت میں شامل ہوتا ہے کیا؟ دعا واسطے اس حاضر میت کے. تو غائبانہ نماز جنازہ میرے آقا نے نہیں پڑھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش آپ کے سامنے کر دی اور پھر میرے آقا نے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو یہ وہ بادشاہ نجاشی بادشاہ، تو اس کی بڑی تاثیر ہے. ایک کافر سرکار کا بڑا دشمن تھا، اس نے ارادہ کر لیا کہ آج جب مسلمانوں کا نبی خانے کے پاس آئے گا نماز پڑھنے کے تو میں ان کو شہید کر دوں گا. وہ بدبخت آیا اس وقت ناپاک ارادے سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب میرے آقا قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے اس کا دل جو ہے وہ موم ہونا شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب کا بھیجا ہوا ہی کلام ہے. اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. قرآن کی یہ تاثیر ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو رویا کرو. اگر تمہیں رونا نہ آئے قرآن پڑھنے میں تو فرمایا رونے جیسا منہ بنا لیا کرو. سید جاتا گانجی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر رونے والا جیسا منہ ہی نہ بنانا ہے پھر کیا کرے؟ تو دادا صاحب نے فرمایا پھر وہ اپنی قسمت پہ روئے، وہ اپنی قسمت پہ روئے. اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا دل سخت ہو گیا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ چکے کہ اللہ کے خوف سے رونا بھی اس کو نصیب نہیں ہے، ویسی شکل بنانا بھی اس کو نہیں آتا. فرمایا قرآن کو روتے ہوئے پڑھو، اللہ کی خشیت سے پڑھو، اور کوشش کرو قرآن پاک کا مفہوم تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کا اسلوب جو ہے، اس کا شان نزول جو ہے، اس کا ترجمہ جو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو تم آیات پڑھتے جاؤ گے، جب تمہارا تصور پختہ ہوتا جائے گا اس کے مطابق تمہاری آواز بدلتی جائے گی، تمہارا انداز بدلتا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، تمہارا دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. جب رحمت کی آیات پڑھے گا تو اللہ کا شکر انداز میں پڑھے گا. جب جہنم کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کانپے گا، ہلے گا، اس کی آواز لڑکھڑا جائے گی. اس انداز سے قرآن پاک کو پڑھو. لیکن ہمیں تو اس کا شعور ہی نہیں ہے. قاری آتا ہے تلاوت کرنے کے لیے، 15 منٹ 20 منٹ تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سب کچھ ہوتا ہے. اب وہ جہنم کی آیات پڑھ رہا ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی جہنم کا تذکرہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، جہنم سے پناہ مانگنے کا موقع ہے. سبحان اللہ سبحان. اب وہ قرآن پاک کی تلاوت پہ نہیں کہہ رہے، اس کی آواز میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو ثواب تو نہ ملا تمہیں، تم اس کی آواز کا دیوانے ہو کہ بڑا لمبا سانس لیتا ہے، بڑی لمبی قرات کرتا ہے، بڑا لمبا لے جائے اس کا. ارے بھائی جو پڑھ رہا ہے اس کو تو سمجھو وہ کیا رہا ہے. ذکر جہنم کا ہو رہا ہے اور یہ واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ کے بندے دیکھو تو صحیح. تو قرآن پاک کا کوشش کرے بندہ، خاص طور پہ جب نمازوں کے اندر
جو سے صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں یاد کی ہوتی ہے کوشش کرے کہ اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لے یا سن لے. پورا مکمل طور پر یاد نہیں، کچھ نہ کچھ مفہوم تو ذہن میں رہے گا. جب اس کی تلاوت کرے گا تو کم از کم وہ تھوڑا سا تو تصور اس کا بنے گا. اس کے اندر نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا اس کا، اور یہی خشوع والی نماز جو ہے یہی اس کو برائیوں سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق، ایک وادی ہے مدینہ شریف میں، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق وادی میں صبح صبح جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی مفت میں لے کے آ جائے؟ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ تم میں سے فلاں وادی میں چلا جائے اور وہاں جائے تو اس کو 2 اونٹنیاں مفت میں مل جائے؟ تو صاحب بنا کے یا تو ہر بندہ چاہے گا. اس وقت اونٹ کی بڑی ویلیو تھی، خاص اونٹنی کی بڑا قیمتی جانور تھا اونٹ اس وقت. تو یا رسول اللہ جو ہر چوک بھی چاہے گا مفت میں اونٹنیاں مل رہی ہیں 2 وہ کوہان والی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت 2 آیات، صرف 2 آیات، فرمایا 2 آیات جو صبح پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم قرآن شریف دن میں کھولتے ہیں؟ دن تو کیا ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوتا. ہماری LED LCD ٹی وی کمپیوٹر سب صاف ہوتا ہے، لیکن گرد پڑی ہے تو قرآن پاک کے خلافیں پڑی ہوتی ہے. ایک قاری صاحب تھے تو وہ ایک جگہ ان کو ایک نمازی لے گیا ختم پڑھنے کے لیے، تو ختم پڑھا انہوں نے، بڑا پکا نمازی تھا وہ. جب ختم پڑھ کے وہ آئے تو وہ نمازی جو تھا اس نے وہاں نماز پڑھنا چھوڑ دی. وہ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ پکا نمازی تھا، اس کو کیا ہوا؟ خیر اس نے کچھ دنوں کے بعد اس کی ملاقات ہوئی، ہفتہ 10 دن بعد یا 15 دن بعد یا مہینے بعد. اس نے کہا یار آپ نماز میں نظر نہیں آتے. اس نے کہا جی بس آپ سے نا دل بد ظن ہو گیا. میں کہا بھائی میں نے کیا کیا، کیا ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اس نے کہا جی جب آپ ختم شریف پڑھنے آئے تھے نا تو جب آپ چلے گئے تو میری مسز نے بتایا کہ یہاں پر 1000 کا نوٹ پڑا ہوا تھا، وہ غائب ہے. تو آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا تھا وہاں پر، یعنی آپ وہ 1000 کا نوٹ اٹھا کے لے آئے. تو قاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس نے کہا جی اور رونے کا کی فائدہ مولوی صاحب، 1000 ہڑپ کر گئے بس. اس کا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ تم نے میرے پر 1000 کا الزام لگایا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ تم نے 1 مہینہ ہو گیا قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. 1000 کا نوٹ گرا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے تمہارے گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا تھا. اگر تم نے قرآن پاک کو کھولا ہوتا وہ 1000 کا نوٹ تمہیں مل جاتا تو ثابت یہی ہوتا کہ 1 مہینے سے تم نے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور یہی ہمارا حال ہے. ہم اپنے گریبان میں خود دیکھیں، ہم میں سے کتنے بندے جنہوں نے آج قرآن پاک کھول کے پڑھا ہے، کتنے بندے جنہیں ہفتے میں قرآن پاک کھولا ہے، کتنے بندے جنہوں مہینوں میں قرآن پاک کھولا ہے. کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہوں کہ جو سالوں میں قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہوں، پڑھتے ہوں. روزانہ کا معمول ہونا چاہے قرآن پاک کو پڑھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا. بلکہ ہمارے جو شیخ طریقت ہے اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 3 آیات اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو اور اس کی تشریح پڑھا کرو. صرف 3 آیات، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. نہ تو پورا سپارہ پڑھو، نہ پورا قرآن ختم کرو. اس کے بارے سوال نہیں ہو کتنے قرآن ختم کیے تم نے مہینے میں، کتنے قرآن پاک سال میں ختم کیے. ارے بھائی 3 آیات پڑھ لیں، اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے پورا قرآن پاک ختم کرنے سے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ آتا ہے. بلکہ میں جو ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، پاکستان بنتے وقت جب لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو کافی مسلمانوں کی لاشیں گری، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے. تو ایک جگہ بتاتے ہیں کہ بندے کی انتقال ہوا تو اس کو جب دفنانے لگے نا تو وہاں سے ایک اور قبر برآمد ہو گئی. لوگوں نے اس قبر کو فٹافٹ بند کیا اور معلومات کی کہ یہ کون ہے، کہ اور بڑی گہری قبر تھی، لگ رہا تھا یہ کافی عرصے کی قبر ہے، یعنی کہ اس کو کئی سال گزر چکے ہیں.
بہرحال وہ پتہ کیا، اس کی جو بیوہ تھی وہ موجود تھی اور کافی عمر کی ہو چکی تھی وہ. تو اس نے بتایا یہ میرا شوہر تھا. اس نے کہا اچھا اس کا عمل کیا تھا جس کے کفر بھی سلامت ہے؟ جسم تو سلامت ہے، کفر بھی سلامت ہے، اس کا اتنی گہرائی کے اندر. اور کتنے سال ہو گئے؟ اس نے کہا 25 سال ہو گئے انتقال کیے ہوئے. اچھا 25 سال کے بعد بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا؟ کیا عمل کرتا تھا، کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، کتنا تہجد گزارتا تھا. اس نے کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا. اچھا کوئی خاص عمل تو کوئی ہوگا نا جس کی اللہ نے اس کو یہ سلا دیا قبر کے اندر جسم سلامت ہے. اس نے اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہ صبح کی نماز پڑھنے جب جاتا تھا نا مسجد میں، مسجد ہمارے گھر سے دور تھی، جب مسجد سے واپس آتا تو روتا ہوا آتا تھا. اور ہمارے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، یہ اس قرآن پاک کو کھولتا، اس کو چومتا، بوسے دیتا. اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو قرآن پاک کھولتا، بوسے دیتا اور اس کی ہر لائن پہ انگلی پھیرتا جاتا، کہتا جاتا یا اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی. دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کریم نواز ہے، کتنا کرم فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے. رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہا نامی جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. آؤ تو اسی میرے پاس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا ہو گیا، مجھ سے کیوں دور چلا گیا، میرے پاس آ. میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کتنی آسان ہے، ہر بچے کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کو 76,000 نیکی عطا فرماتے ہیں. 2.25 لاکھ سے بھی اوپر 76,000 نیکیاں جو ملتی ہیں جو ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے، تازہ قبر پہ نظر پڑی تو آپ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا رب العزت میں اس قبر کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے پردے ہٹا دیے، دیکھا تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. پھر جب واپس آئے پھر آپ کی نظر اس قبر پہ پڑی تو دیکھا وہاں پر نور ہی نور ہے. بڑے حیران ہوئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑی دیر پہلے اس قبر میں آگ ہی آگ تھی، عذاب تھا، اب رحمت ہی رحمت ہے، نور کی برسات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا. آج اس کی جو بیوہ تھی وہ اپنے بچے کو مدرسے لے گئی، وہاں پر بچے سے قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ہم نے اس کے عذاب کو جو اٹھا لیا ہے. کتنی بڑی فضیلت. اور بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں. اور جہنم کے طبقات بھی 19 ہیں. جو بندہ ایک دفعہ صدق کے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام جہنم کے طبقات کو بند کر دیتا ہے. بڑی فضیلت ہے بسم اللہ شریف کے. میرے آقا فرماتے ہیں جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، نیک کام، جائز کام، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دیتا ہے. اور جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے. تو قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں، اس کی بے شمار پڑھنے کی برکتیں ہیں. اس کے 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 6,666 اس کی آیات ہیں، اور تقریباً 8,643 کلمات ہیں. اور اس کے اندر 14 سجدے ہیں. ایک سجدہ جو ہے وہ شافیوں کے نزدیک ہے، حنفیوں کے نزدیک سجدہ تلاوت 14 ہے پورے قرآن مجید. پہلا جو سجدہ تلاوت ہے وہ ہے 9ویں سپارے میں، پھر 13ویں سپارے میں، پھر اس طرح 14ویں میں ترتیبہ پھر آگے 15ویں سپارے میں، اس طرح پھر پورے قرآن پاک میں 14 سجدہ تلاوت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت کا وہ حصہ جب بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت. یہ قرآن پاک کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے، سجدہ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر گنتی بھی لکھی ہوتی ہے، بھی پہلا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو بھی ہے. تو سجدہ تلاوت جب بندہ وہ آیت پڑھے یا سنے دونوں پر سجدہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ نیت کرے سجدہ تلاوت کی، اس میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہوتا، اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں جائے. کھڑے ہو کے کرنا افضل ہے، بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. نیت کرے سجدہ تلاوت کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے،
3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر کہتے کھڑا ہو جائے. اس میں سلام پھیرنا بھی نہیں ہوتا, اس میں ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہوتا, صرف اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے, 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھے, اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے. اس کا ایک سجدہ تلاوت جب وہ ادا ہو جائے گا. ویسے تو اس کی دعائیں اور بھی ہے. سبحان ربینا ان کان وعد ربینا لمفعولا, 15 سپارے میں جب آیت سجدہ آتی ہے اس کے پہلے یہ الفاظ ہیں سبحان ربینا ان کان وعد ربینا لمفعولا. کوشش کرے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کے اندر. یعنی سیدھا اگر کمر سیدھی ہے تو سیدھا ہی کھڑا ہوئے, اگر کمر میں مسئلہ ہے تو پھر جس طرح بھی یعنی قیام جیسے ہوتے ہیں سیدھا, یہ مستحب طریقہ کھڑے ہو کے کرنا زیادہ افضل ہے. بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کے کرنا افضل ہے. تو 14 سجدے جب بھی آپ کو پڑھنے کے لیے توفیق دے, وہ آیات آئیں یا آپ سنیں تو اس کو آپ نے سجدہ اگر ابھی تک کسی نے پڑھے ہیں اور وہ نہیں کیے تو اس کو قضا کرنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے اس کو. لیکن یہ قضا نہیں ہوتا, یہ ادا کے ادا ہی ہوتے ہیں, لیکن تاخیر کرنا بلا وجہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی یہ 14 آیات سجدہ پڑھ لے ایک ہی محفل میں, ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر. 14 آیتیں وہ جو سجدے والی ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے پڑھتا جائے 14 آیات, اور 14 سجدے ایک ایک کر کے ایک ایک نیت کر کے ان کی 14 سجدے کرے. جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو 14 سجدہ تلاوت ہے اس کے اندر. اور ہمارے اسلاف جو تھے وہ قرآن پاک سے بڑا پیار کرتے تھے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ, 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. ایک فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی سے محبت سکھاؤ. حب نبیکم, اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. محبت کیسے سکھائیں گے؟ ارے بچوں کو کہیں گے بیٹا نبی پاک تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, نبی پاک تو دیکھ بھی نہیں سکتے, نبی تو مدد نہیں کر سکتے, نبی پاک تو دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں ہے. معاذ اللہ, کیا اس سے نبی کی محبت پیدا ہوگی یا نبی سے دوری پیدا ہوگی؟ ہیں جی, دوری پیدا ہوگی نا. تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اپنی اولاد کو کہو اے میرے بیٹے ہمارے نبی کی یہ شان ہے, اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کی یہ شان ہے سورج ڈوبا ہوا ہو تو میرے آقا اشارہ کرے واپس آ جائے. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ اپنا لعاب دان کھارے کنویں میں ڈالے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ لعاب دان حضرت علی کی آنکھوں میں لگائے تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے. ہمارے آقا کی تو یہ شان ہے میرے آقا اگر سست اونٹنی پہ ہاتھ پھیرتے تیز رفتار اونٹنی بن جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ان کے معجزات کو بیان کریں گے, پھر اپنی اولاد کے اندر سرکار کی محبت کو پیدا کیا جا سکتا ہے. فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اہل بیت کے فضائل بیان کرو. مولا علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن حسین, ان کی شان و عظمت کو بیان کرو. سرکار کے ازواج کا ذکر کرو. اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں, سرکار کے بیٹے بھی داخل ہیں, بیٹیاں بھی داخل ہیں, بیویاں بھی داخل ہیں سرکار کے ساتھ. ان کا ذکر کرو, ان کی محبت ان کے دل پر. تیسری فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ. اپنی اولاد کو بتاؤ بیٹا یہ اللہ نے ہم پر نازل کی ہے اپنے محبوب کے صدقے. ہمارا یہ اس کے اندر پورا مکمل ضابطہ حیات ہے, یہ آخری کتاب ہے قرآن مجید کے بارے میں. اپنے اولاد کو بتاؤ, جو قرآن کا علم عطا فرماؤ, قرآن سکھاؤ اپنی اولاد کو. اگر اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھاؤ گے تو وہ سیکھے گی کہاں سے مسائل کو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم خود سیکھے اور دوسروں کو وہ سکھائے. بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے, اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے, اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے. قرآن کے اندر جو حلال ہے اس کو حلال سمجھے, قرآن کے اندر جو حرام بتایا گیا اس کو حرام سمجھے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کے والدین کو کل بروز قیامت ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور فرمایا کہ یہ تو اس کے ماں باپ کو تاج دیا جائے گا جس نے قرآن پاک پہ عمل کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا. اور جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے, قرآن کا حافظ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے, یقال لصاحب القرآن, اس صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا, پڑھ, وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا,
اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کے آیات جس کو یاد ہے، جو عمل کرنے والا ہے، اللہ اس سے فرمائے گا اقرا، پڑھ، تلاوت کر، وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس طرح سے پڑھ، فإن منزلک عند آخر آیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جہاں پر تیری تلاوت ختم ہوگی وہیں پر تیرا مقام ہوگا۔ اور فرمایا میرے آقا نے بہت بڑا ویران ہے وہ دل جس کے اندر اللہ کے قرآن میں سے کوئی آیت بھی نہ ہو، بہت بڑا ویران دل ہے وہ جس کے اللہ کا قرآن نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک ہمیں یاد ہونا چاہیے، بلکہ بالغ ہونے کے لیے تو ضروری ہے اتنی آیات یاد ہونی چاہیے جس سے نماز فرض ادا ہو سکے، یعنی کم از کم 3 آیات یا ایک چھوٹی صورت یا ایک آیت 3 کے برابر ہو جو، یا پھر ایک ہی آیت اتنی بڑی جس میں کم از کم 29 حروف ہوں، یہ قرات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں تقریباً تمام مسلمانوں کو کم از کم چھوٹی صورت آ جاتی ہے، انا تو بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ تلفظ میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہوگی، لیکن اکثر بچوں کو بھی کلشی بھی آ جاتے ہیں، کوثر بھی آ جاتی ہے، والناس بھی آ جاتی ہے، فلق بھی آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، بلکہ کسی کو سنانا چاہیے، اس کا کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بظاہر زال زوا زواد ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، سا سواد سین ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی مخارج علیحدہ علیحدہ ہے، ایک تین ہے، ایک وطین ہے توئے کے ساتھ ہے، ایک تے کے ساتھ ہے، اس طرح اور بھی کئی الفاظ ہیں کہ جو الفاظ اس کو بڑھ گئے، جیسے محجور ہا حلوے والی جو ہے اس میں جو ہے وہ معنی ہے رکا ہوا، اور ہاتھی والی ہا محجور اس کا مطلب ہے چھوڑا ہوا، زرعن زال کے ساتھ زرعن اس کا مطلب ہے ناپنا تولنا، اور زے کے ساتھ زرعن اس کا مطلب ہے کھیتی، اس طرح قلب 2 نقطوں والا قلب اس کا مطلب ہے دل، اور کاف کشمیر والا ہو قلب اس کا مطلب ہے کتا۔ تو اگر ان کے مخارج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے تو پھر اس کے معنی بدل جائیں گے، اس لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور نبی کریم نے کئی ایسی صورتیں ہیں، آیات ہیں جس کے پڑھنے کے میرے آقا خصوصی فضیلت بیان فرمائی، ویسے سارا قرآن ہی افضل ہے، اعلیٰ ہے، بڑا برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو روزانہ 1000 قرآن پاک کی آیات تلاوت کیا کرے؟ ٹوٹل کتنی آیات ہے؟ 6666۔ میچ کے بڑے سکور یاد رہتے ہیں، نہیں یاد رہتا اس لوگ ہاں جی کل کتنے بڑے ایسے آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے، انگلینڈ نے، انڈیا نے، سب کو پتا ہوگا ہاں جی اتنے سکور بنایا تھے، اور اس نے کتنے بنایا جی، اس نے اتنے بنایا۔ اچھا تو یہ بھی گنتی یاد رکھا کرے نا، اصل تو یہ کام آئے گی۔ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، کتنی ہیں جی؟ 6666۔ رکوع ہے 540، رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ اچھا رکوع ہوتا کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں سائڈ پہ ایک عین ڈلا ہوتا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ اب اس رکوع کے اندر 3 ہندسے لکھے ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے عین کے، ایک عین کے نیچے ہوتا ہے، اور ایک عین کے اندر ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کھولا ہو تو غور کیا ہوگا، اللہ میں کھولنے کی بھی، دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس رکوع کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سیدنا عثمان غنی رکوع کرتے تھے نا، رکوع تراویح کے اندر جب رکوع کرتے تھے تو وہاں پر عین کا نشان ڈال دیا گیا، یہ عین جو ہے وہ رکوع کی بھی ہے، اور یہ عین سیدنا عثمان غنی کے نام کی عین بھی ہے۔ تو عثمان غنی 27ویں کو قرآن پاک ختم کرتے تھے، کب ختم کرتے تھے؟ 27ویں کو۔ تو قرآن پاک 27ویں کو وہ ختم کرتے تو وہ قرآن پاک کے رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان غنی روزانہ 8 تراویح نہیں پڑھتے تھے، آپ روزانہ 20 تراویح پڑھتے تھے۔ اب 27 کو 20 سے ضرب دے کتنا آئے گا؟ 540 قرآن مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کتنی تراویح پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام کتنی پڑھتے تھے؟ 20، اور جو 8 پڑھتے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں۔ تراویح کتنی ہیں؟ 20 رکعت تراویح۔ تو وہ جو رکوع کا نشان ہے نا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر آپ وہ کرتے تھے رکوع، تو اس کی نشانی ہے۔ اچھا اب عین کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سورت کا رکوع، جو سورت چل رہی ہے اس کے اتنے رکوع ہو گیا۔ اب اس عین کے نیچے جو حصہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس سپارے کے اتنے رکوع ہو گیا۔
عین کے اوپر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورت کے اتنے سورۃ بقرہ، آل عمران، یونس جو بھی سورت ہے اس کے اتنے رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے۔ عین کے نیچے جو ہنسا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے رکوع سپارے کے ہو گئے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا جو بھی سپارہ پڑھ رہے ہیں۔ اور جو عین کے اندر لکھا ہوتا ہے ہنسا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رکوع سے لے کے پچھلے رکوع تک اتنی آیات ہے۔ یہ شاید پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، کیوں نہیں بٹ صاحب؟ نہیں بتایا ہوگا، شاید علم بھی نہیں ہوگا۔ عین کے 3 سے لکھے ہوتے ہیں نا، اوپر والا ہوتا ہے سورت کا رکوع، نیچے والا ہوتا ہے اس سپارے کا رکوع، اور جو بیچ میں ہوتی ہے نا ہنسا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس رکوع سے لے کے پچھلے رکوع تک اتنی آیات ہے۔ آج جا کے قرآن پاک کھول کے دیکھ لینا، ویسے کا ویسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے آقا فرماتے تم میں سے کون ہے جو روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ یا رسول اللہ اتنا وقت کون پڑھے گا 1000 آیات؟ فرمایا ایک مرتبہ سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے فرمایا 4 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، سورت پڑھ لیا کرو، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کسی کا جنازہ پڑھانے لگتے تو آپ اس سے پوچھا کرتے کہ اس کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ ہاں اس کے ذمے قرضہ ہے، یہ قرض دار ہے، قرضہ دینا ہے اس نے کسی کا، تو میرے آقا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اتنی سخت آپ نے ہمیں تلقین کیا قرضے کے بارے میں، قرضہ لو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو ادا کرو۔ بہرحال اتنے میں آپ نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس پہ 4 درہم کا قرضہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تو نہیں جنازہ پڑھاؤں گا، مصلی سے ہٹ گئے۔ اتنے میں اللہ جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل نے آ کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جبرائیل کے ذریعے اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ یہ بھی بخشا ہوا ہے، جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ میرے آقا نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل اس کا کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند آ گیا کہ تیرے ذریعے اللہ نے قرضہ ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے جبرائیل نے، فرشتے نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ 100 مرتبہ کل شریف پڑھتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ سیاسی تیسرے دن کل کتنے لوڑ پہنتے ہیں، کل کتوں آ گئے؟ وہ تو 100 باری روزانہ پڑھتا تھی کل۔ تو کلوں کا رولا یہ ایسے رولا بنا ہوا ہے، کل ہوتے رہیں گے، یہ سارے ثواب کی شکلیں ہی ہیں ساری، ٹھیک ہے جی۔ 100 مرتبہ قل شریف۔ فرمایا کہ جو روزانہ 12 مرتبہ فجر کے وقت قل شریف پڑھے اللہ تعالیٰ 4 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایک فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم، جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی بے شمار عظمتیں ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کی روزانہ کم از کم تھوڑی سی تلاوت، جتنا بھی وقت ملتا ہے تھوڑا سا کم از کم 3 آیات ہی کم از کم اس کو پڑھنے کی روٹین بنائے، معمول بنائے، کہ ہم نے انشاءاللہ آئندہ سے جو ہے نا روزانہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ہے، اس کو بوسے بھی دینا ہے، چومنا بھی ہے، اور اس پہ تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔